بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات وقال علیہ الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها۔ قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کے کرم کے کیا کہنے کہ انسانوں کے لیے بہانے سے ایسے موقع عطا فرمائے ہیں کہ جو انسان گناہوں میں اپنی غفلت کی وجہ سے یا نفس اور شیطان کے دھوکوں کی وجہ سے لت پت ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا آتا ہے، ان رحمت کے جھونکوں کے چلنے کے وقت میں اللہ کا کوئی بندہ تھوڑا سا عمل اور تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو اس سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کرم ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت، رؤوف، بڑا مہربان، بڑا کرم والا، کریم، اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ اس کے صفات کا تقاضا ہے، اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ بندوں کے اوپر جو جرم ثابت ہوتے ہیں ان جرموں پر ان کو باقی رکھنا نہیں ہے، کسی بہانے سے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، کسی بہانے سے ان کے دلوں کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، خدا کی محبت کی گرمی پیدا ہو جائے اور وہ ایک دو آنسو بہا لے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہو۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ اللہ کے سامنے گناہ بخشوانے کے لیے اتنے مہینوں تک رونا ضروری ہے یا اتنے سال تک رونا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے یہاں تو بس ایک مرتبہ زندگی بھر کے گناہ صرف اور صرف ایک مرتبہ سچی معافی سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے، پورے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن ہم کو دیا، 6 دن تک غفلت میں گزرے، لیکن جمعہ کا دن، جمعہ کی اگلی رات اور جمعہ کا دن، یہ دونوں بہت کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ قدر کرنے والے جانتے ہیں اور قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں۔ اس رات کی عبادت، دن کی عبادت، دن میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا، اس کے لیے نہانا عبادت ہو گیا، اس کے لیے بدن کی صفائی عبادت ہو گیا، ناخن تراشنا سنتوں میں آ گیا۔ اس دن کی نسبت سے خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، جمعہ کی نماز کے لیے سویرے پہنچنا مسجد میں، جمعہ کی نماز کی پھر کتنی فضیلت ہوگی جس کی تیاری میں اتنی فضیلت۔
جمعہ کے دن میں سورہ کہف کی خاص فضیلت، سورہ دخان، سورہ صافات کی خاص فضیلت اور درود شریف کی تو بہت بڑی فضیلت جمعہ کے دن میں. اب ہم پر ہر ہفتے اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں، بلکہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز کے ہم کو اس لیے دیے گئے اور 5 نمازیں اس لیے فرض کی گئی تاکہ بیچ میں جو چند گھنٹے گزرے ان گھنٹوں میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو وہ نماز کے لیے چلنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جتنے گناہ کیے تھے وہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں ہاتھ دھوتے دھوتے. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے گناہ کیے تھے، چہرے میں آنکھیں ہے، ناک ہے، اسی طرح سے کان بھی تو سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ آنکھوں سے جو آخری قطرہ گرتا ہے چہرہ دھونے کے بعد، بدن پر سے جو آخری قطرہ گرتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. آدمی کے ناخن کے نیچے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ بھی دھل جاتا ہے. ایک وضو ایک بہانہ ہے، وضو کے ذریعے سے ہم نے اپنے اعضاء کو ظاہری طور پر دھویا، صاف کیا، لیکن حقیقتاً اس سے ہمارا باطن بھی دھلتا ہے. اسی لیے ہے کہ وضو کے وقت باتیں نہ کرو، وضو کے وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو. یہ تم صرف اپنے ہاتھ پاؤں کو تم دھو کر صاف نہیں کر رہے ہو، تمہارا دل بھی پاک اور صاف ہو رہا ہے. اسی لیے وضو کے درمیان میں جو دعا ہے مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، 3 قیمتی دعائیں ہیں جو وضو کے دوران پڑھتے رہنا چاہیے. دن میں 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں، ہفتے میں کتنی مرتبہ اور مہینے میں اور سال میں کتنے وضو ہوئے. اگر عادت ہو گئی ان 3 دعاؤں میں سے جو دعا بھی قبول ہو گئی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر. یہ وہی حدیث شریف میں ہے کہ گناہ دھل رہے ہیں تو بندہ متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو وسیع بنا دے. گھر تنگ ہوتا ہے تو بچوں کی زیادتی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، آدمی کو بہت کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، عورتوں کو بھی زحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے وسیع گھر مانگے، وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا کر. رزق لفظ جب بولا جاتا ہے دعاؤں میں تو اس سے دنیا کی روزی تو مراد ہوتی ہی ہے، جس کو ہم کھانا پینا کہتے ہیں، آمدنی کمائی کہتے ہیں. لیکن رزق یہ نیک اعمال بھی رزق ہے، اس لیے کہ نیک اعمال جب ہم کریں گے تو جنت کا جو طیب رزق ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی روزی، وہ جنت پہ مزے اڑانے کے لیے وہ روزیاں تب ملے گی. تو یہاں رزق کا یہ دونوں مفہوم، دونوں کو یہ لفظ شامل ہے. اللہ تعالیٰ رزق دے وے اور برکت والا دے وے. یہ 3 دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اسی لیے وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا. کہ وہی وضو کرتے وقت گناہ دھلے، اور عام طور پر شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں. لیکن آدمی گناہ صغیرہ دھلنے کا جب استحضار کرے گا تو اس کو خود ہی اپنے دوسرے گناہ بھی یاد آئیں گے کہ میرے بڑے بڑے گناہ تو ہیں ابھی جن کے لیے توبہ ضروری ہے. تو اب یہاں کہہ رہا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دے تاکہ بڑے گناہ بھی دھل جائیں. وجعلنی من المتطہرین، اور مجھ کو خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے بنا دے. متطہر عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، ایک ہے طاہر پاک اور ایک ہے متطہر بہت پاک صاف. بہت پاک صاف وہی ہے کہ جس کا ظاہر میل کچیل سے، گندگیوں سے پاک ہو اور اس کا باطن گناہوں سے پاک ہو، صغیرہ سے بھی پاک ہو، کبیرہ سے بھی پاک ہو، وہ ہے متطہر. دیکھیں وضو کے بعد اس کی دعا مانگی گئی. یہ تو صرف وضو ہے جو نماز کے لیے واسطہ ہے. جب بندہ وضو کر کے چلتا ہے، حدیث شریف میں ایک جو بندہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے
مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے ہم گھر سے کتنے قدم چلتے ہیں مسجد تک آنے کے لیے؟ ہمیں ضرور مشقت ہوتی ہے، بہت سو کو چلنے میں عذر ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا دوسری تکلیف کی وجہ سے تو ان سے چلا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی چل کے مسجد تک جانا یہ بے سود نہیں ہے۔ ہر قدم پر ایک نیکی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو نماز میں ایک ایک رکعت پر، ایک ایک سجدے پر جو گناہ معاف ہوں گے وہ تو الگ۔ جب بندہ فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے تو دو فرض نمازوں کے بیچ کے جو گناہ ہیں اگلی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وہی بہانے ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، تو بندے نے جو گناہ کیے وہ گناہ سارے دھل گئے۔ اسی لیے نمازوں کو ہم پر فرض کیا گیا 5 وقتوں میں، کہ 5 وقت نماز پڑھتے رہو تاکہ گناہ دھلتے جائیں۔ نمازوں کا اہتمام اسی لیے ہے، اور اس کو فرض کیا گیا اس لیے کہ اس میں ہماری سلامتی آخرت کے اعتبار سے اللہ کے سامنے مجرم بن کر ہم مؤاخذ نہ ہو، اس کے لیے ہمارے اوپر فرض کیا گیا کہ کم سے کم اتنا تو اپنا فائدہ اٹھا لو۔ کوئی آدمی آفس جاتا ہے تو اپنے لیے طے کرتا ہے کہ مجھے آفس جانے سے پہلے نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے۔ اسکول جانے والے اسکول میں جانے سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کرتے ہیں، اپنا یونیفارم پہنتے ہیں، ان کو تاکید کی جاتی ہے سر میں کنگھی کرنے کی اور پاک صاف رہنے کی، ان کو تاکید کی جاتی ہے، کپڑے اچھے پہننے کی، دھلے ہوئے میلے کچیلے کپڑے برداشت نہیں کیے جاتے۔ اور اگر آدمی کے کپڑوں میں میل لگ جائے تو وہ خود بھی برداشت نہیں کرتا، دھبا لگ گیا، داغ لگ گیا، فوراً دھوتا، اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے ہمارے قلب میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک گناہ پر ایک سیاہ نقطہ، دوسرے گناہ پر دوسرا، لگتے جاتے ہیں۔ اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ بڑے گناہ توبہ سے اور چھوٹے گناہ ان اعمال سے بھی معاف ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، وضو سے، نماز کے لیے چلنے سے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو روزانہ تو ہم کو یہ موقع ملتے ہیں گناہوں کو معاف کرانے کے، 5 وقتہ نماز کے۔ ہفتے میں جمعہ کا دن خاص طور پر بہت سی فضیلتیں لے کر آتا ہے، اور سال کے اندر اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور بندے کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے خاص طور پر ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ تو ولی ساز مہینہ ہے، یعنی اللہ کا دوست بنانے والا، اللہ کا مقرب بنانے والا مہینہ ہے یہ، کہ بندہ تھوڑی کوشش کرے گا اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے 11 مہینے غفلت میں، گناہوں میں گزرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اعمال میں لگتے ہیں تو گناہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کتنے ایسے ہیں کہ ایک رمضان ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ وہ رمضان میں طے کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ اب مجھے گناہ والی زندگی چھوڑ دینی۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 20 روزے ہم نے رکھے اور ابھی ہمارے پاس 1 عشرہ باقی ہے، آخری عشرے کی پہلی رات ہے یہ، جو طاق رات بھی ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں زیادہ، یعنی اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جتنی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان سب طاق راتوں میں ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ عبادت کر لے،
پوری رات جاگنا سب سے بڑھیا ہے، دن میں کچھ آرام کر لے، لیکن کم از کم سال میں اتنی راتیں تو جاگ کر عبادت کر لیں تاکہ شب قدر کی فضیلت، شب قدر کی عبادت کی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اور اگر پوری رات جاگنا ممکن نہیں ہے، دن میں اپنے کاروبار میں جانا ہے، دھندے پر جانا ہے، سونے کا وقت نہیں ملے گا دن میں، تو رات میں کم از کم 1-2 گھنٹے تو زیادہ عبادت کر لینی چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ خاص طور پر تاکید فرماتے تھے کہ ایسے مقبول وقتوں میں پوری الاسم العظم یا مناجات مقبول پوری پڑھ لو۔ جو حضرات عربی پڑھتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ پوری کرنے کا اہتمام کریں، اس کو مکمل کرنے میں 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لگے گا، 7 منزلیں پڑھنے میں۔ اس میں وہ دعائیں ہیں جو دعائیں قرآن پاک میں آئی ہے یا حدیثوں میں آئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے دنیا کے متعلق، آخرت کے متعلق، وہ ساری دعائیں ان میں جمع کر دی گئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحزب العظم میں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی میں سے کچھ دعاؤں کو منتخب فرمایا ہے، اس میں دعائیں کچھ کم ہیں مناجات مقبول کے اندر، اور بھی ایسی دعاؤں کی کتابیں ہیں، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک رات میں آپ بھی پڑھ لیں تاکہ اس کو ساری دعائیں گویا اس رات میں اللہ کے سامنے مانگ لی۔ اگر وہ شب قدر ہوگی اور اس کے اندر اگر دعائیں قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی بہت بھی کوشش سے آدمی کو بعض مرتبہ بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، میرا بندہ تھوڑی کوشش میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ دیتے بے حساب ہے۔ دیکھیے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے 10 گنا دیں گے ہم۔ کتنا؟ 10 گنا ایک نیکی پر۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر، جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے پر 25 گنا زیادہ ثواب، 27 گنا زیادہ ثواب، اور بعض عملوں کے بارے میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ دیتے ہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ بندہ تھوڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شاعر شان دیتے ہیں، بندہ اپنی مقدور پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شاعر شان دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنے کا یہ موسم ہے، ابھی چند راتیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کی ہم قدر کریں۔ قدر کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ جتنی ہو سکے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوقات کو ضائع بالکل نہ ہونے دیں۔ ہمارا وقت یا تو کام میں، ضروری کام میں گزرے، یا آرام میں گزرے، یا اعمال میں گزرے۔ اس لیے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ چلا جائے گا تو زمانہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مہینہ ضرور ہوگا، لیکن رمضان کی فضیلت ان مہینوں میں نہیں ہوگی۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کے لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت صبح کریں، شام کو کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، وہ تلاوت ہے۔ یہ نہیں کہ صبح کو تلاوت نہیں کی تو کسی اور وقت کی تلاوت کا اعتبار نہیں یا اس میں ثواب کم ملے گا، ایسا نہیں، اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں کا وقت رمضان کا مہینہ ہی ہے۔ کوئی آدمی کتنے بھی خلوص کے ساتھ رمضان کے علاوہ مہینوں میں رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کے مہینے میں روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے اور بڑے خلوص سے رکھے، تو رمضان کے مبارک مہینے کی جو فضیلتیں تھی وہ تو ہاتھ سے گئی۔ ادھر روزے کو بلا وجہ چھوڑنے کا گناہ ہوا وہ الگ، اب وہاں قضا کریں گے، قضا ضرور ہو جائے گی، لیکن رمضان کی جو فضیلت اور برکتیں تھی وہ اس دن میں نہیں ملے گی۔ تو ابھی جو کچھ ہم دن میں یا رات میں عبادتیں کرتے ہیں، یہ عبادتیں میرے بھائیوں رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہی ہے، اور جیسے شوال کا چاند ہو گیا اب وہ موقع ختم ہو گیا، اب وہ عمل رہے گا، لیکن رمضان کی خصوصیت سے اس کی جو قیمت عمل کی بڑھ جاتی تھی وہ قیمت نہیں رہے گی پھر۔ اس لیے قدر کرنی چاہیے۔ بندے کا تھوڑا سا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا چڑھا کر ملتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بات کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے واقعات، بہت سیدھے سادے واقعات جو عام طور پر یعنی ایک دوسرے کو قصے کہانی کے طور پر سنائے جاتے ہیں، اس سے انہوں نے نصیحت اخذ کی ہے۔ بعض جانوروں کے واقعات، بعض پرندوں کے واقعات، بعض فرضی واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس سے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی جگہ پر جنگل میں ایک بہت غریب آدمی رہتا تھا، مفلس قسم کا۔ اس سے اس کی بیوی نے کہا کہ بغداد میں جو بادشاہ ہے بڑا قریب ہے، بڑا سخی ہے، اور اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے پاس جو کوئی جاتا ہے اس کو بہت نوازتا ہے۔ آپ بھی تو جاؤ بادشاہ کے پاس۔ عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، کوئی نذرانہ لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے بادشاہ کچھ تحفہ دے، ہماری زندگی بہت تنگی ترشی میں گزر رہی ہے، اس میں کچھ ہم کو نفع ہو جائے۔ شوہر کو بیوی کا مشورہ پسند آیا، اس نے طے کیا کہ ہاں جانا چاہیے، سفر کرنا چاہیے۔ دونوں نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ یہاں سے لے جائے۔ کیا تحفے میں لے جائے؟ ان کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے مکان کے سامنے جو چھوٹا سا تالاب ہے اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، یہ تالاب کا پانی مٹکے میں بھر کے بادشاہ کے یہاں پیش کرنے کے لیے لے جائیں، ہو سکتا ہے بادشاہ کو پانی پسند آ جائے۔ تو اس بیچارے نے اپنا گھڑا بھرا تالاب کے پانی کا اور اس کو بہت سنبھال کر سفر کرنا شروع کیا۔ لمبا سفر کر کے وہ جب پہنچا بادشاہ کے دربانوں سے اس نے کہا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور بادشاہ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو اس کو اجازت دی گئی۔ بادشاہ کے سامنے جا کر اس نے سلامی پیش کی اور اس کے قدموں میں یہ مٹکا رکھا اور کہا کہ حضور آپ کے لیے میں اپنے یہاں کا میٹھا پانی تالاب کا لایا ہوں۔ بادشاہ ہوتا ہے، سمجھ گیا کہ اس بیچارے کے پاس تحفہ لانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ پانی لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے ملازم سے کہا کہ بھائی یہ مٹکے کا پانی حوض میں ڈال دو اور مٹکا بھر کے اس کو خزانے میں سے کچھ ہیرے جواہرات بھر کے دے دو۔ بس یہ آدمی تو پسینہ پسینہ ہو گیا، بادشاہ کے شکریہ ادا کیے، اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہی سے کہا کہ اس کو رخصت کرو تو ہمارے محل کے پیچھے سے جو ندی گزرتی ہے وہاں سے اس کو لے جانا۔ بس اتنا ہی کہا۔ جب یہ شخص، یہ دیہاتی واپس ہوا، اس نے مٹکا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا لے کر، لیکن جب اس کو وہ ندی دکھائی گئی تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میں نے بادشاہ کو کیا پیش کیا، اور بادشاہ کتنا کریم کہلاوے کہ وہ میرے اس ہدیے کو، جس کی اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، میرے تالاب کے گدلے پانی کے مقابلے میں ندی کا صاف شفاف پانی کیسا، ہزاروں مٹکوں کے بقدر پانی یہاں ہر منٹ بہہ رہا ہے، وہ پانی تو پورا دریا اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی اس نے میرے مٹکے بھر پانی کی قدر کی اور اس کا بدلہ مجھے اتنا سارا دیا۔ بس وہ تو بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے گن گاتے ہوئے گھر واپس آیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بس اسی طرح سے ہمارا عمل ہے میرے بھائیوں، تالاب کے گدلے پانی کی طرح ہمارے عمل ہے۔ ہماری نیتوں کا حال دیکھیں، ہمارے عمل کا حال دیکھیں، عمل کے دوران ہمارے استحضار کا حال دیکھیں، ہمارے خشوع اور خضوع کا حال دیکھیں، تو وہ تو تالاب کے گدلے پانی کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں تو نبیوں کی نمازیں ہیں، وہاں نبیوں کی دعائیں ہیں، وہاں نبیوں کے امام کی تلاوت ہے، ان کے ذکر ہے، ان کی تسبیحات ہے، ان کی تکبیرات ہے، ان کے خلوص، وہاں بڑے بڑے اولیاء کی نمازیں ہیں اس کے خزانے میں تو۔ لیکن پھر بھی جو بندہ جو عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دھتکارتے نہیں ہیں اور اس کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ اس بندے کے عمل کو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔
جو بھی من جا مطلق ہے اس کو 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. دیکھیے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کرنے والا عالم ہے یا غیر عالم، یہ نہیں دیکھا جاتا عمل کرنے والا دیہات کا رہنے والا ہے یا شہر کا رہنے والا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کرنے والا کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. نہیں، عمل کیا ہے اس کے اوپر دست نہیں کیا، لیکن ہاں عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو تعلیم دی ہے کہ عمل ہم کریں لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ عمل اچھے سے اچھا ہو. اس عمل میں بھی ترقی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بالغ ہوئے اس وقت جیسی نماز پڑھتے تھے 20 سال ہو گئے ہماری نماز کا وہی حال ہو. پہلے جیسے روزے رکھتے تھے اور روزے کے اندر جو کچھ کرتے تھے روزہ رکھ کر ہم وہی ابھی کر رہے ہیں. نہ زبان پر قابو، نہ نگاہوں پر قابو، نہ ہماری سوچ پر کوئی قابو نہیں. میرے بھائیوں، اعمال کے اندر دن بدن اضافہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر نکھار پیدا ہونا چاہیے. ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا احسان. عمل کو اچھے طریقے پر کرنا، اور تمام اعمال میں کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے عمل کو احسان تک لے جائے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، کوئی عمل اس لیے اس طرح کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اس مقام پر رہ کر اگر عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ سوچے ہر عمل کے وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بہت آسان ہے یہ مرحلہ تو کہ تلاوت کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، میں جیسے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ دھیان کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ نے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ نماز کے اندر ہر رکن میں آدمی بار بار یہ خیال لاوے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے کھڑا ہوں، میں کیسے رکوع کر رہا ہوں، میں کیسے سجدہ کر رہا ہوں. ہر عمل میں، روزہ رکھتے وقت بھی آدمی، روزہ شروع کرتے وقت بھی، بیچ میں بھی میرے روزے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جان رہے. غفلت کے ساتھ عمل کرنا ہم شروع نہ کریں اور غفلت کے ساتھ عمل نہ کریں ہم، بلکہ ہمارے عمل کی ابتدا بھی تیقظ، بیداری کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو. اسی لیے ہے کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے جو وضو ہے وہ اچھا کریں. وضو اچھا یہ کہ اس کے آداب کے ساتھ سنن مستحبات کی رعایت کر کے مکروہ چیزوں کو چھوڑ کر وضو کریں. وضو بھی اچھا تو نماز بھی اچھی ہوگی. وضو کرتے وقت باتیں کر رہے ہیں تو ان باتوں کے خیالات تو گزرتے رہیں گے، دماغ میں پٹی چلتی رہے گی. وضو ختم ہو گیا، باتیں ختم ہوئی، نماز شروع ہوئی، لیکن نماز میں تفکرات چلتے رہیں گے. اسی لیے لکھا ہے کہ نماز اگر دھیان سے پڑھ دی ہے، جب ہم گھر سے چلے تو نماز کے استحضار کے ساتھ چلیں، بلکہ اذان کے وقت ہی ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانی چاہیے کہ شاہی دربار سے اعلان ہوا ہے، خدا کی کبریائی کا اعلان ہوا ہے، اس کی توحید کا اعلان ہوا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا ہے، اور ہم کو بلایا گیا ہے نماز کی طرف، کامیابی کی طرف. میں اس کی طرف جا رہا ہوں. اب راستے میں باتیں جتنی ہو سکے کم کرے. فون کو بھی اب مؤخر کر دے آدھے گھنٹے کے لیے، نماز کے بعد کے لیے، ورنہ یہی ہوگا کہ جو بات ابھی فکر کی سنی تو اسی کی پٹی چلے گی نماز کے اندر، تو نماز کا خشوع خضوع کہاں رہے گا. مسجد میں جب آئے تو وضو کے وقت بھی وضو کے بعد بھی کوشش یہ کرے کہ اب چپ چاپ صف میں آ گئے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے. تحیت المسجد پڑھی، وقت ہے تو اس کے بعد سنت پڑھی، اور سنت کا موقع نہیں ہے تو اب چپ بیٹھ جائے. اب اس وقت پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، مجھے اللہ کے سامنے ابھی کھڑا ہونا. یہ ہے عمل کا احسان، اس کو کہتے ہیں عمل کرنا اور اچھے طریقے پر کرنا. آدمی نیت کے لیے کھڑا ہو، جب نماز شروع کرے نیت کرے، اس وقت صرف زبان پر چند الفاظ بول نہ دے نیت کے، بلکہ نیت تو اصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اس وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ کے سامنے مجھے ایک عمل کرنا ہے. اگر یہ عمل بے توجہی کے ساتھ کیا، میرا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہا، تو میرا یہ عمل عیبدار ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے
کہ بندہ یہ سوچے کہ نماز کے ذریعے سے میں ایک تحفہ عمل کا اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں، اور شاہی تحفہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ قیمتی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی محترم کو اور کسی بڑے مرتبے کے آدمی کو کوئی تحفہ دینا چاہیں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ تو بس نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کو بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی رکعت میں غفلت نہ ہو، بار بار یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ معنی کی طرف دھیان دیں، جو عربی نہیں جانتے وہ بس اتنا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اتنا تو دھیان کر سکتے ہیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، یہ دھیان بار بار لائیں۔ سجدے میں بھی اسی طرح اللہ اکبر کہہ رہے اس میں بھی اس طرح۔ ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، مان لو ایک رکعت میں دھیان رہا دوسری میں چلا گیا تو تیسری میں پھر سے دھیان حاضر کر لیں، کوشش کریں۔ اس طرح تیقظ بیداری کے ساتھ ہم 4 رکعت 2 رکعت کی مشق کریں گے، پھر سے دوسری نماز پڑھیں، تیسری نماز پڑھیں۔ کوشش یہ کریں کہ مجھے اس طرح سے بہت اپنے آپ کو سنبھال کر، خیالات کو مجتمع کر کے مجھے نماز پڑھنی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ ذرا سی توجہ کے اوپر آپ کی 4 رکعت پورے دھیان کے ساتھ ادا ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے ان بھائی کوشش؟ ہاں، اس طرح ہر عمل میں تلاوت سے پہلے بھی یہ دھیان کریں، تلاوت پوری ہو جائے اس وقت یہ سوچے کہ میرے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اگر میں نے اچھے طریقے پر تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ بلکہ تلاوت کرنے والے کے بارے میں تو، اور اسی طرح نماز میں بھی جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت آدمی یہ سوچے، اس وقت یہ استحضار کرے اس بات کا کہ اس وقت اللہ کا پاک کلام میرے منہ سے ادا ہو رہا ہے، تو میری حیثیت تو اس درخت کی ہے جس درخت میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام سننے مل رہا تھا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کا کلام سننے کے لیے، تو بعض تفسیری روایات میں ہے کہ وہ آواز جو اللہ کے کلام کی آ رہی تھی اس درخت میں سے آ رہی تھی، تو درخت میں سے اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے۔ تو ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرتے وقت ہمارے منہ سے اللہ کا کلام ادا ہو رہا ہے، تو ہماری حیثیت بھی اس درخت کی ہو گئی، تو ہمارے لیے قیمتی موقع ہے۔ اور اس کی استحضار صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ دوسرے موقعوں پر بھی ہم کریں کہ جب ہم اپنے منہ سے اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، اپنے منہ سے ہم اللہ کا پاک نام لیتے ہیں، تو پھر اپنے منہ سے ہم کوئی گالی گلوچ کیوں کریں گے؟ اس زبان سے ہم غیبت کیوں کریں گے؟ اس زبان سے ہم کسی کی تحقیر کیوں کریں گے؟ اس زبان سے ہم کسی کے بارے میں بڑائی کی بات کیوں کریں گے اپنے بارے میں؟ اس زبان کو مجھے گندا نہیں کرنا، اس سے تو اللہ کا پاک کلام پڑھنا ہے، اس سے تو اللہ کا پاک نام لینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ذرا سی سوچ تیز کرنے سے بہت آسانی کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے گی، اور زندگی میں آئے گی تو جس سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے اندر تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بھائی یہ بائیں طرف میں دروازہ کھولا جائے، کچھ ساتھی باہر ہیں ان کے لیے راستہ ہو جائے، بائیں طرف جگہ ہے، حی علی الفلاح کی طرف جگہ ہے، آ جائیے ساتھی جو ہیں۔ اور ساتھی ذرا اپنے آگے کی جگہ بھی پر کر لے ہوئے تاکہ دوسروں کے لیے گنجائش ہو، تھوڑی زحمت لے لو۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو تم، تیزی کرو اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف۔ تمہارے پروردگار نے جو جنت تیار کی ہے، اور اس جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہے گناہ سے بچنا، اور گناہ کیا تو گناہ کو معاف کرا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے گناہوں کو معاف کرانے کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وسارعوا،
الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تقوی والوں کے لیے اس کا بہت سادہ سا مفہوم، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سب سے عظیم مقصد قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں روزوں کی فرضیت کو نازل فرمایا ہے، اس میں یہی فرمایا ہے، کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو روزوں کا بڑا مقصد تقوی ہے۔ تو ہماری زندگی میں ایک رمضان گزرے اور تقوی نہ آئے تو میرے بھائیوں، رمضان سے ہمیں پھر حاصل کیا ہوا؟ اس لیے پوری کوشش کر لیں ہم، اور اب سے اگر ابھی تک کوتاہی کچھ ہوئی تو اب باقی 10 دنوں کے اندر کچھ ہمت کر لیں، کوشش کر لیں اور ایسے عمل کر لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے تقوی آئے کہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور تقوی حاصل کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ ہم جیسے راستے میں چلتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان والی چیز ہوتی ہے، فوراً اپنے آپ کو ہم بچا لیتے ہیں۔ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ہمیں ٹکر لگے گی، ہمارا جسمانی نقصان ہو جائے گا۔ راستے میں کانٹا ہوتا ہے تو آدمی کانٹے سے ہٹ کر پاؤں رکھتا ہے اور اس کو سمجھدار آدمی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ کیلے کا چھلکا ہے، اس پر پاؤں نہیں ڈالتا۔ ٹھوکر لگنے والی چیز ہے، اس سے اپنے کو بچاتا ہے۔ بس یہ جتنے گناہ ہیں یہ وہی کانٹے ہیں چبھنے والے، یا یہ ٹھوکریں ہیں جس پر آدمی کو یعنی اس کے اندر مبتلا ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر قصوروار ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اس سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور یہی تقوی ہے جو ہماری زندگی کو بھی سنوارتا ہے۔ اگر تقوی زندگی میں نہیں ہے تو ایک نہیں کتنی خرابیاں پھر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، ہمارے بول کے اندر، ہماری چال کے اندر، ہمارے ہاتھوں کی حرکت کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہوگی، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی۔ پھر آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس سے اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کے بیٹوں کو، اور بیٹوں سے باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں دوسروں کی راحت رسانی کے لیے اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے اور دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، وہ انسان دوسروں کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے۔ ایسا انسان اپنے ساتھیوں کے لیے، ایسا انسان پھر اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ باعث زحمت ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرکزہ نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ جانتے ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ، وہ رائے پور کے خانقاہ کے بڑے شیخ تھے، بلکہ اپنے وقت کے قطب تھے، اور ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ سے اور اسی طرح سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا قلبی تعلق تھا۔ آپ بیتی پڑھیں گے تو اس میں کتنے واقعات ملیں گے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز پر تشریف لائے، پھر اتنے دن تک قیام رہا، پھر ان کو چھوڑنے کے لیے وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی اسٹیشن تک، کبھی دہلی تک، کبھی سہارنپور تک، کبھی رائے پور تک تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے تو ان کو چھوڑنے کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تک اور کبھی دہلی تک چھوڑنے کے لیے آ جاتے۔ ایک دوسرے کا احترام، عظمت، اتنی بڑے عجیب واقعات اس میں ہیں۔
شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی کے طویل تجربات کے بعد اور مسلمانوں کی وسیع زندگی کے مطالعے کے بعد آپ کا یقین اور اعتقاد ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی عام زندگی میں اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہے ان تمام خرابیوں کی جڑ اخلاص کی کمی اور اخلاق کا بگاڑ ہے. تمام خرابیوں کی جڑ اخلاص کی کمی اور اخلاق کا بگاڑ ہے. اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت کا، یہ آج سے 50 70 80 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کا سب سے بڑا کام اخلاص پیدا کرنا اور اخلاق کے اندر سدھار لانا ہے. فرماتے تھے کہ یہ دو چیزیں کیسے پیدا ہوگی، اخلاص کیسے پیدا ہو اور اخلاق کیسے درست ہو. فرماتے تھے کہ ان دونوں کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو اخلاص بھی آئے گا اور اخلاق بھی سدھریں گے. آدمی کو اللہ کی محبت پیدا ہونے کے بعد اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر پیدا ہوگی کہ جس اللہ سے مجھے محبت ہے اس اللہ کے بندوں کے ساتھ میں برا معاملہ کیوں کروں گا، میں ان کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کیوں کروں گا، میں ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیوں کروں گا، میں ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیوں کروں گا، میں ان کے ساتھ بد کلامی کا معاملہ کیوں کروں گا. اخلاق سدھارے گا آدمی. فرمایا اللہ کی محبت یہ اس کا علاج ہے، اس بیماری کا، اخلاق کی کمی، اخلاق کے بگاڑ اور اخلاص کی کمی کا. اور اللہ کی محبت کو لانے کا طریقہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا اللہ کا ذکر. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر اور نیک لوگوں کی صحبت. آپ جو قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، حدیث کا درس سنتے ہیں، آپ جو کچھ دین کی باتیں سنتے ہیں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، یہ سب نیک لوگوں کی صحبتیں ہیں. اس سے جو غذا ملے گی، اسی سے ہماری دل کا رخ صحیح بنے گا، اور دل کا رخ صحیح بنے گا تب جا کر یہ دو چیزیں آئے گی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بگاڑ کی بنیاد ہے. بس میرے بھائیوں، باقی تفصیلات آئندہ دنوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بنیاد بتا دی میں نے. ہمیں ان دو چیزوں کو خاص سمجھنا ہے. ہم اپنے اندر کیسے اخلاص پیدا کریں اور کیسے اخلاق پیدا کریں، اپنے اخلاق کو کیسے بنائیں. بس یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی. دیکھیے اخلاص کا معاملہ بندے کا اپنے پروردگار کے درمیان کا ہے، اور اخلاق کا معاملہ ایک بندے کا دوسرے بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ. بس یہ دو چیزیں ادا ہو گئی تو سب خوش ہیں. اللہ کے حقوق ادا کر دیے اور بندوں کے حقوق صحیح ادا کر دیے. بندوں کے حقوق صحیح ادا کرنا یہ اللہ ہی کا تو حکم ہے. تو جب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی تو ہمارا مولا ہم سے راضی کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اس کو تو یہی چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے رہو. اچھے انسان بن کے ایک آدمی گھر میں جب اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس سے خوش، اس کے بچے اس سے خوش، اس کے دوسرے نزدیک کے دور کے رشتہ دار اس سے خوش، بھائی بہن خوش ہے، ماں باپ خوش ہیں، سب خوش، پڑوسی اس سے خوش ہے. اچھا انسان. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، خالص عبادت سے آدمی اچھا انسان نہیں بن جاتا. عبادت کرنے سے تو آدمی عبادت گزار بنتا ہے. ضروری نہیں کہ عبادتیں بہت کرنے سے اخلاق اچھے ہو جائیں، ضروری نہیں. اسی لیے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ اگر عبادت گزار بننا ہو تو کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن اگر انسان بننا ہے تو ہمارے پاس رہو. کیا عابد عبادت گزار بننا ہے تو کہیں بھی جاؤ، اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس رہو. اور حضرت کے ہاں جو تربیت کا خاص طریقہ تھا، حضرت کے ہاں بڑا زور اس پر تھا اپنے اخلاق درست کرو، اپنے معاملات صاف رکھو، اپنی معاشرت درست رکھو. حضرت کے اوپر بڑا زور اس پر تھا، اس لیے کہ عبادت کر کے تو آپ نے نیکیاں حاصل کی،
لیکن آپ کی ہزاروں ہزار نیکیاں حاصل کرنے سے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ اگر درست نہیں ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ ہماری رات بھر کی عبادت سے۔ ٹھیک ہے، ان عبادت کا کے برابر نامہ اعمال بھی نیکیاں لکھی گئی، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، لیکن ادھر جو اللہ کے بندوں کو اور اپنے نزدیک کے دور کے رشتہ داروں کو ناراض کر رہے ہو یا حق والوں کے حق ضائع کر رہے ہو، تو یہ عبادتیں اور یہ نیکیاں تو اس کا بدل نہیں بنے گی۔ آدمی جب صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے تو اس کا گھر کا ماحول جنت نما بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون میں ایک شعر دیوار کے اوپر لکھا رہتا تھا، لٹکا ہوا رہتا تھا، جنت آباشت کے آزارے نہ باشت۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی کو، جنت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جنت فرمایا بہشت آباشت کے آزارے نہ باشت، کسے را با کسے کارے نہ باشت، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ ہو، یعنی کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، بہشت اس کو کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جینے کا اصل سکون، اصل مزہ جب آئے گا جب آدمی کے اخلاق درست ہوں گے، اور ہمارے اعمال تب قبول ہوں گے جب ان اعمال میں ہماری عبادتیں تب قبول ہوگی جب اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ تو یہ اخلاص پیدا کرنا اور اخلاق درست کرنا، اسی کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے، اسی کے انشاءاللہ آگے مذاکرے ہوں گے۔ نیت کرے، پہلا دن ہے، نیت کا آدمی کے عمل کے اندر خاص اثر ہوتا ہے۔ نیت کریں کہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں بزرگوں کی باتیں یا قرآن اور حدیث کی باتیں سناؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے اور میرے اندر جو کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں اور نیت فرمائیں کہ جو کچھ سنیں گے اور جو کچھ سنایا جائے گا اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور عمل کے اندر لائیں گے۔ کرتے ہوں بھائی نیت؟ دیکھیے یہ مجلس انشاءاللہ پونے گھنٹے کی ہوگی، کوشش یہ کی جائے گی پونے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اور اس کے بعد مختصر دعا ہوگی۔ صبح کو جیسے اعلان ہوا 11 بجے کے قریب، 11 سوا 11 کے قریب میں ایک مختصر سی تعلیم کی مجلس ہوگی۔ اس میں ارادہ یہ ہے کہ پہلے تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حقیقت نماز، نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے پیدا کرنا، اس لیے کہ میرے بھائیوں نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہم اپنی نماز میں کچھ آگے بڑھیں، ایسی نماز جیسی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسی نماز جس کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ملاقات کہا جائے، یہ اس کے مذاکرے انشاءاللہ اس کتاب کی روشنی کے اندر کیے جائیں گے۔ مختصر سی چند باتیں ہیں جس کو سنایا جائے گا، اور نماز کے اندر کچھ ہماری ہیئتیں کھڑے ہونے کی، رکوع کی، سجدے کی، قعدے کی، وہ 7-8 چیزیں ہیں جن کو درست کر دیا تو ہمارے روزانہ کی ہر نماز کی ہر رکعت درست ہوگی، ظاہر سنت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر دھیان پیدا ہونے کے لیے وہ طریقے وہ بتائے جائیں گے، اور اس کے بعد دوسری ضرورت ہوگی تو دوسری کتاب کی پھر تعلیم ہوگی، وہ آدھے پونے گھنٹے کی وہ مجلس ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ظہر کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین شریف کا ختم، اور اس کے بعد ذکر ہوگا۔ یہ ذکر کا طریقہ اس وقت بتایا جائے گا، اس ذکر میں جتنا ہو سکے ساتھی شرکت کریں۔ اس میں بعض وہ حضرات ہیں جو اپنے کسی بھی شیخ مرشد سے بیعت ہیں اور ان کو ذکر دیا گیا ہے، وہ بھی بیٹھ کر اس وقت ذکر کریں، وہ اپنا دیا ہوا ان کو جو ان کے شیخ نے دیا ہے وہ ذکر پڑھے۔ جو کسی سے بیعت نہیں ہے وہ بھی کچھ ذکر کی مشق کریں، تاکہ ذکر کی عادت بنے گی تو آگے دوسرے ذکر کرنا آسان ہوگا، اور اس کا طریقہ بتایا جائے گا اس وقت۔ باقی جو ساتھی اعتکاف میں ہیں اور جو پہلے بھی شریک تھے ان کو بتایا گیا ہے، جن کو تو وہ اپنے معمولات پورے کریں گے، تو ذکر تھوڑی دیر کرنا ہے، اس کے بعد دھیان کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ عصر کے بعد کسی کتاب کی تعلیم ہوگی، اس کے بعد ختم خواجگان، اور اس کے بعد بھی دعا ہوگی، اور دعا بھی کبھی انفراداً کرنے کے لیے کہا جائے گا، کبھی اجتماعی طور پر کریں گے۔ لیکن ختم خواجگان کا مطلب آپ کو بتا دیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سلسلہ آپ کے سلسلے کے اندر ہمیشہ چلا ہے، خانقاہوں کے اندر
لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ، اس کلمے کا ورد کرایا جاتا ہے 360 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورہ علم نشرہ 360 مرتبہ، سب مل کر پوری تعداد پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جو عام مصیبتیں مسلمانوں پر ہے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ رہی ہے کم و بیش، خاص طور پر اس کے لیے، اور باقی جو بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کی اپنی ذاتی پریشانیاں ہوتی ہے، تو اس کے لیے خاص طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے، اور اسی طرح سے رات کو یہ مجلس ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے اعتکاف والے جو ساتھی ہیں ان سے بھی خاص طور پر درخواست ہے کہ ہمارے باقی وقت ضائع نہ ہو، خاص طور پر آپس کی بات چیت کے اندر ضائع نہ ہو۔ ابھی بیان کے بعد جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں مسجد میں، چاہے ایک دوسرے سے ملے ملاقات کریں، لیکن اس وقت ہماری آواز پست ہونی چاہیے، مسجد کے ادب کا خاص خیال رکھیں۔ اس وقت یہ نہیں کہ ملاقات کے وقت میں مسجد کے اندر شور ہو، اس وقت چائے کا انتظام ہوتا ہے تو باہر جا کر مہمان حضرات بھی، دوسرے حضرات بھی جن کے لیے کہا جائے وہ جا کر چائے پی لیں، لیکن مسجد کا وقار باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں 10 دن مسجد میں رہنا ہے۔ تو مسجد کے اندر شور و شغب یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ پوری کوشش ہو کہ اس کے اندر ذرا بھی آواز ہماری بلند نہ ہو، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ یکسوئی حاصل ہو، اور یہ یکسوئی تبھی حاصل ہوگی جب باتیں ضرورت کے بغیر بالکل نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مفید فرمائے۔